نعمت کے بعد سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے، اور ایمان کی نعمتوں کے بعد سب سے عظیم نعمت وہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق علم کا حاصل کرنا ہے۔ علم اللہ رب العزت کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کے اندر علم نہ ہو وہ آدمی نہیں، وہ جانور ہے، اور جس گھر کے اندر کوئی پڑھا لکھا نہ ہو وہ گھر نہیں، وہ جانوروں کا اڈا ہے، اور جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر کوئی علم کا ماحول نہ ہو وہ شہر نہیں، وہ ملک نہیں، بلکہ وہ حیوانات کا جنگل ہے، وہ حیوانات کا جنگل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں کی قدر کرو مسلمانوں۔ اگر ان نعمتوں کی تم قدر نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت تم سے یہ نعمتیں چھین لے گا۔ آج ہمیں کسی چیز سے محبت نہیں ہے، آج ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے، نبی کی حدیث سے محبت نہیں ہے۔ آج مسلمان تنزل کی طرف جا رہا ہے، آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے قرآن کی تعلیم کو بھلا دیا، اس نے نبی کی سنتوں کو بھلا دیا، اور طرح طرح کی اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت سے، ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی، لیکن آج ہم ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ کوئی فرض کفایہ نہیں ہے کہ ایک نے علم حاصل کر لیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، بلکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر اللہ رب العزت نے فرض عین قرار دیا۔ اور علم حاصل کرنے سے لوگ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، علم کو حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا، اور یہ کہنے والے کوئی اور نہیں ہوتے ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائی ہوتے ہیں، اپنے ہی گھر کے افراد ہوتے ہیں، اپنے ہی گھروں کے دشت و چراغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں علم حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، علم اللہ رب العزت نے اس کی اتنی بڑی اہمیت قرار دی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جس گھر کے اندر نبی کی حدیث پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر علم کا ماحول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے حالات کو سنبھال دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، اگر آپ کا بچہ عالم دین بن گیا، اگر آپ کا بچہ قرآن کو اپنے سینے میں بٹھا دیا تو روزے سے کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، جب قیامت کا منظر ہوگا۔ ایک نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، ایک نبی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی، اللہ کے نبی یہ بتا دیجئے حافظ قرآن کی شان کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کا عالم ہوگا، جب قیامت کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اتنا سخت منظر ہوگا کہ وہاں کسی کا کوئی حامی نہ ہوگا، وہاں کسی کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے جب قیامت کا منظر ہوگا تو اتنی سخت گرمی ہوگی، اتنی سخت گرمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی رسول سے فرما رہے ہیں، صحابی رسول نے فرمایا اللہ کے نبی میں قیامت کے بارے میں